ناظرین یہ بات کرتے ہیں ڈرامہ سیریل آفت کے بارے میں۔ شہلا تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے کہ میری چائے صبح کمرے میں لے کر آیا کرو۔ بی جان کہتی ہیں کہ میں نے بھی تمہیں کئی بار سمجھایا ہے کہ تم نئی نویلی دلہن نہیں ہو جو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھی ہوتی ہو۔ گھر کی ذمہ داریوں کو کب سمجھو گی؟ کب تک مہر النساء اٹھائے گی گھر کی یہ ذمہ داریاں بجائے تم مہر النساء کا ہاتھ بٹانے کی؟ تم مہر النساء سے چائے مانگ رہی ہو۔ میں کہتی ہے کہ آپ کی بات پوری ہو گئی ہو تو میں بھی آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ بی جان کہتی ہیں کہ ہاں کہو۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے بھابھی کی طرح دکھاوا کرنا نہیں آتا۔ میں جو ہوں جیسی ہوں آپ کے سامنے ہوں، بھابھی کی طرح نہیں ہوں، منہ پر کچھ اور پیٹھ کے پیچھے کچھ اور۔ بی جان کہتی ہیں کہ کون کیسا ہے میں اچھی طرح جانتی ہوں، اور گھر کے بڑے ہونے کے ناطے ہی میری ذمہ داری ہے کہ جو صحیح ہے اسے سراہوں اور جو غلط ہے اسے سدھاروں۔ اور مہک پھر اپنی نوکرانی کو کہتی ہے کہ میری چائے بنی ہے کہ نہیں، اور مہک کہتی ہے کہ میری بیٹی ساری رات بخار میں تپتی رہی، میں اپنی بیٹی کے ساتھ ساری رات سو نہ سکی، اور کسی نے ایک بار بھی آ کر نہیں پوچھا کہ وریشا کمرے سے باہر کیوں نہیں آئی۔ سب کی توپوں کا رنگ صرف میری طرف ہی ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر مہک کمرے میں چلی جاتی ہے اور آ کر اپنی بیٹی وریشا کو کہتی ہے کہ تم چپ کر کے لیٹ جاؤ اور جو میں کہوں وہی کرنا ہے، بخار کا بہانہ کرنا ہے۔ بی جی آ رہی ہیں، ان کو کہنا ہے کہ بہت سخت بخار ہے اور ساری رات بخار کی وجہ سے سو نہیں رہی، تم ایسے کرو کہ تم لیٹ جاؤ، اور بی جی تمہیں دیکھنے آ رہی ہیں، تم نے بخار کا بہانہ کرنا ہے۔ اور اسی وقت بی جان وریشا کا پتہ کرنے کمرے میں آ جاتی ہیں اور وریشا کو دیکھ کر کہتی ہیں کہ کیا ہوا میری بچی کو، اور بچی کے ہاتھ پر ہاتھ لگاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بخار تو نہیں لگ رہا مجھے۔ بھابھی کہتی ہے کہ تم لوگوں کو ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ بی جان اور بھابھی وریشا کو دیکھتی ہیں اور اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اب تو بخار نہیں لگ رہا، اب تو بہتر ہے۔ اور بی جان کہتی ہیں کہ تم لوگوں کو ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے، بچی کا چیک اپ کرواؤ کہ کیا مسئلہ ہے۔ مہک ایک ڈرامے باز عورت ہے اور یہ سب کچھ گھر کے کاموں سے بچنے کے لیے کر رہی ہے تاکہ اسے گھر کے کام نہ کرنے پڑیں اور وہ اپنے کمرے میں بیٹھی رہے۔ اور اسی دوران مہک کا ہسبینڈ رضا بھی آ جاتا ہے اور سب لوگوں کو کمرے میں دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ لوگ یہاں پر خیر تو ہے۔ بی جان کہتی ہیں کہ بچی ساری رات بخار میں تڑپ رہی تھی اور تمہیں خبر تک نہ ہوئی، اتنی بھی لاپرواہی کی کیا بات ہے، اتنی لاپرواہی کہ بچی ساری رات بخار میں تڑپتی رہی۔ بی جان کہتی ہیں کہ بچی ساری رات بخار میں تڑپتی رہی اور تم اتنے لاپرواہ ہو گئے ہو کہ تمہیں اپنی بیٹی کا پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ ساری رات بخار میں تڑپتی رہی اور تم نے اس کی خبر تک نہ لی۔ رضا بی جان کے جواب میں کہتا ہے کہ میں جب صبح اٹھا تو مہک سو رہی تھی اور وریشا اپنی گڑیا کے ساتھ کھیل رہی تھی، صبح تو وریشا کو بخار نہیں تھا۔ اس کے بعد بی جان کمرے سے باہر چلی جاتی ہیں اور رضا مہک کو کہتا ہے کہ کیا تم جھوٹ بول رہی ہو، کیا میری بات پر یقین نہیں؟ رضا مہک کو کہتا ہے کہ تمہارا ڈرامہ ختم ہو گیا ہو تو اب وریشا کو ڈاکٹر کے پاس لے کر چلو۔ مہک کہتی ہے کہ کون سا ڈرامہ، کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ رضا کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اس گھر میں تمہیں تکلیف کیا ہے، سب لوگ تم سے اتنا پیار کرتے ہیں، وریشا کا بھی اتنا خیال رکھتے ہیں، پھر تم ہر روز ایک نیا ڈرامہ کر کے گھر کی ذمہ داریوں سے بھاگتی ہو اور بچی کو بھی جھوٹ بولنا سکھا دیا ہے اور بچی کی تربیت بھی جھوٹ سے کر رہی ہو۔ مہک رضا کی اس بات پر آگ بگولا ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں جھوٹ بولتی ہوں تو باہر جا کر سب کو سچ سچ بتا دیں، کیوں میرے جھوٹ پر پردہ ڈالتے ہیں؟ رضا کہتا ہے کہ میں نے تم سے شادی کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے، حالانکہ میرے گھر والوں نے مجھے منع کیا تھا کہ تم ایک معمولی سی سیکرٹری کے ساتھ شادی کر رہے ہو، یہ تمہارا گھر نہیں بسا سکتی، لیکن میں نے سب کی باتوں کو رد کر کے تم سے شادی کی کہ شاید تم میرے گھر کو بچا لو، شاید تم میرے گھر کو چلا لو، لیکن واقعی تم ایک معمولی سی سیکرٹری تھی جس کو میں نے سہارا دیا، لیکن تو نے میری زندگی برباد کر دی اور اب اس بچی کی زندگی کو بھی برباد کر رہی ہو، تم آج تک اس گھر کو اپنا نہیں سمجھ سکی۔ رضا کی یہ باتیں سن کر مہک کہتی ہے کہ میں ٹھیک کہتی تھی کہ آپ کے گھر والے مجھے معمولی سمجھتے ہیں، اسی لیے وہ مجھے اور میری بیٹی کو کمتر سمجھتے ہیں اور ہمیں اس گھر کا فرد نہیں سمجھتے۔ رضا کہتا ہے کہ یہ تمہارے دماغ کا فطور ہے، کوئی بھی تمہیں معمولی اور کمتر نہیں سمجھتا، تمہاری مرضی، تم جو چاہے کرتی پھرو۔ شہلا تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے کہ میری چائے صبح کمرے میں لے کر آیا کرو۔ بی جان کہتی ہیں کہ میں نے بھی تمہیں کئی بار سمجھایا ہے کہ تم نئی نویلی دلہن نہیں ہو جو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھی ہوتی ہو، گھر کی ذمہ داریوں کو کب سمجھو گی؟ کب تک مہر النساء اٹھائے گی گھر کی یہ ذمہ داریاں بجائے تم مہر النساء کا ہاتھ بٹانے کی؟ تم مہر النساء سے چائے مانگ رہی ہو۔ میں کہتی ہے کہ آپ کی بات پوری ہو گئی ہو تو
میں بھی آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ بی جان کہتی ہیں کہ ہاں کہو۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے بھابھی کی طرح دکھاوا کرنا نہیں آتا، میں جو ہوں جیسی ہوں آپ کے سامنے ہوں، بھابھی کی طرح نہیں ہوں، منہ پر کچھ اور پیٹھ کے پیچھے کچھ اور۔ بی جان کہتی ہیں کہ کون کیسا ہے میں اچھی طرح جانتی ہوں، اور گھر کے بڑے ہونے کے ناطے یہ میری ذمہ داری ہے کہ جو صحیح ہے اسے سراہوں اور جو غلط ہے اسے سدھاروں۔ اور مہک پھر اپنی نوکرانی کو کہتی ہے کہ میری چائے بنی ہے کہ نہیں، اور مہک کہتی ہے کہ میری بیٹی ساری رات بخار میں تپتی رہی، میں اپنی بیٹی کے ساتھ ساری رات سو نہ سکی، اور کسی نے ایک بار بھی آ کر نہیں پوچھا کہ وریشا کمرے سے باہر کیوں نہیں آئی، سب کی تو پکار صرف میری طرف ہی ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر مہک کمرے میں چلی جاتی ہے اور آ کر اپنی بیٹی وریشا کو کہتی ہے کہ تم چپ کر کے لیٹ جاؤ اور جو میں کہوں وہی کرنا ہے، بخار کا بہانہ کرنا ہے۔ بی جی آ رہی ہیں، ان کو کہنا ہے کہ بہت سخت بخار ہے اور ساری رات بخار کی وجہ سے سو نہیں رہی، تم ایسے کرو کہ تم لیٹ جاؤ، اور بی جی تمہیں دیکھنے آ رہی ہیں، تم نے بخار کا بہانہ کرنا ہے۔ اور اسی وقت بی جان وریشا کا پتہ کرنے کمرے میں آ جاتی ہیں اور وریشا کو دیکھ کر کہتی ہیں کہ کیا ہوا میری بچی کو، اور بچی کے ہاتھ پر ہاتھ لگاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بخار تو نہیں لگ رہا مجھے۔ بھابھی کہتی ہے کہ تم لوگوں کو ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ بی جان اور بھابھی وریشا کو دیکھتی ہیں اور اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اب تو بخار نہیں لگ رہا، اب تو بہتر ہے۔ اور بی جان کہتی ہیں کہ تم لوگوں کو ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے، بچی کا چیک اپ کرواؤ کہ کیا مسئلہ ہے۔ مہک ایک ڈرامے باز عورت ہے اور یہ سب کچھ گھر کے کاموں سے بچنے کے لیے کر رہی ہے تاکہ اسے گھر کے کام نہ کرنے پڑیں اور وہ اپنے کمرے میں بیٹھی رہے۔ اور اسی دوران مہک کا ہسبینڈ رضا بھی آ جاتا ہے اور سب لوگوں کو کمرے میں دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ لوگ یہاں پر خیر تو ہے۔ بی جان کہتی ہیں کہ بچی ساری رات بخار میں تڑپ رہی تھی اور تمہیں خبر تک نہ ہوئی، اتنی بھی لاپرواہی کی کیا بات ہے، اتنی لاپرواہی کہ بچی ساری رات بخار میں تڑپتی رہی۔ بی جان کہتی ہیں کہ بچی ساری رات بخار میں تڑپتی رہی اور تم اتنے لاپرواہ ہو گئے ہو کہ تمہیں اپنی بیٹی کا پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ ساری رات بخار میں تڑپتی رہی اور تم نے اس کی خبر تک نہ لی۔ رضا بی جان کے جواب میں کہتا ہے کہ میں جب صبح اٹھا تو مہک سو رہی تھی اور وریشا اپنی گڑیا کے ساتھ کھیل رہی تھی، صبح تو وریشا کو بخار نہیں تھا۔ اس کے بعد بی جان کمرے سے باہر چلی جاتی ہیں اور رضا مہک کو کہتا ہے کہ کیا تم جھوٹ بول رہی ہو، کیا میری بات پر یقین نہیں؟ رضا مہک کو کہتا ہے کہ تمہارا ڈرامہ ختم ہو گیا ہو تو اب وریشا کو ڈاکٹر کے پاس لے کر چلو۔ مہک کہتی ہے کہ کون سا ڈرامہ، کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ رضا کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اس گھر میں تمہیں تکلیف کیا ہے، سب لوگ تم سے اتنا پیار کرتے ہیں، وریشا کا بھی اتنا خیال رکھتے ہیں، پھر تم ہر روز ایک نیا ڈرامہ کر کے گھر کی ذمہ داریوں سے بھاگتی ہو اور بچی کو بھی جھوٹ بولنا سکھا دیا ہے اور بچی کی تربیت بھی جھوٹ سے کر رہی ہو۔ مہک رضا کی اس بات پر آگ بگولا ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں جھوٹ بولتی ہوں تو باہر جا کر سب کو سچ سچ بتا دیں، کیوں میرے جھوٹ پر پردہ ڈالتے ہیں؟ رضا کہتا ہے کہ میں نے تم سے شادی کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے، حالانکہ میرے گھر والوں نے مجھے منع کیا تھا کہ تم ایک معمولی سی سیکرٹری کے ساتھ شادی کر رہے ہو، یہ تمہارا گھر نہیں بسا سکتی، لیکن میں نے سب کی باتوں کو رد کر کے تم سے شادی کی کہ شاید تم میرے گھر کو بچا لو، شاید تم میرے گھر کو چلا لو، لیکن واقعی تم ایک معمولی سی سیکرٹری تھی جس کو میں نے سہارا دیا، لیکن تو نے میری زندگی برباد کر دی اور اب اس بچی کی زندگی کو بھی برباد کر رہی ہو، تم آج تک اس گھر کو اپنا نہیں سمجھ سکی۔ رضا کی یہ باتیں سن کر مہک کہتی ہے کہ میں ٹھیک کہتی تھی کہ آپ کے گھر والے مجھے معمولی سمجھتے ہیں، اسی لیے وہ مجھے اور میری بیٹی کو کمتر سمجھتے ہیں اور ہمیں اس گھر کا فرد نہیں سمجھتے۔ رضا کہتا ہے کہ یہ تمہارے دماغ کا فتور ہے، کوئی بھی تمہیں معمولی اور کمتر نہیں سمجھتا، تمہاری مرضی، تم جو چاہے کرتی پھرو۔